بھائی میری سنو بات، اگر 10,000 میں امام صاحب لا رہے ہو تو بھیا سارے کام کرنے پڑیں گے، بچے بھی 2 ٹائم پڑھانے پڑیں گے انہیں، اور جھاڑو وغیرہ بھی لگانی پڑے گی۔ امام صاحب لا رہے ہو، غلام لا رہے ہو؟ جی متولی صاحب، امام صاحب کیوں نہیں لا رہے مسجد کے اندر آپ؟ جی اشرف بھائی، امام تو کئی سارے آ گئے ہیں لیکن 10,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ 6,000 روپے ہمارے جتنے بھی نمازی ہیں تقریباً وہ 6,000 سے اوپر کو بڑھنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، اچھا اچھا، اور کئی سارے امام آ گئے 10,000 بتاتے ہیں تنخواہ۔ نہیں امام صاحب تو آئیں گے، 10,000 ہوں یا کتنے امام صاحب تو لانے پڑیں گے آپ کو۔ ہاں یہ پورا مہینہ ایسے ہی گزر گیا، جی تقریباً اس مہینے میں جو ہے 5-6 امام آئے ہیں، اچھا سب نے جو تنخواہ کے بارے میں تنخواہ تو تھوڑی ہے، اور ہمارے یہاں نمازی کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ بہت ہے اور کیا چاہیے۔ اچھا اچھا اچھا، جی متولی صاحب اگر تنخواہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو 10,000 پہ رکھو، مسجد کے اندر فنڈ تو آئے گا، فنڈ نہیں ہے مسجد کے اندر بتائیے تو ان میں سے دے دیجیے آپ۔ دیکھو جی اشرف بھائی، فنڈ کی بات تو ایسی ہے، تقریباً 40,000 روپے آئے تھے رمضان میں، 20,000 روپے دے دیے امام صاحب کو اور جو سننے والے کو، جی 20,000 وہ بچے پڑے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے الحمدللہ مسجد میں اور بھی بتیرا فنڈ ہے گا، ایسے کمی نہیں ہے۔ جی متولی صاحب ایسے کیسے کام چلے گا بتاؤ؟ 1 مہینہ ہو گیا، امام صاحب تو آئیں گے مسجد کے اندر، بلاتے کیوں نہ امام صاحب کو؟ تو ٹھیک ہے اشرف بھائی، ہم مشورہ کر لیتے ہیں، عابد بھائی کو اور حبیب بھائی کو بلا لیتے ہیں، انہیں جو ہے مشورہ کر لیں گے، انہیں بلا کے ذمہ داری میں وہ بھی ہیں وہ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بلائیے انہیں، بلائیے، میں مشورہ کال کرتا ہوں کیجیے انہیں۔ اور بلائیے۔ جی السلام علیکم حبیب بھائی، خیریت ہیں؟ ہاں مسجد میں مشورہ ہو رہا ہے وہی امام صاحب کے بارے میں، تو ہے تم نے عابد بھائی کو لے کر مسجد میں آ جاؤ، ابھی اشرف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ان کی بات یہ ہے پورا مہینہ ہو گیا ہے، بات کرو امام صاحب کے بارے میں۔ ٹھیک آ رہے ہیں، ابھی بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے عابد جی بھائی؟ الحمدللہ، اور اشرف بھائی خیریت سے ہیں؟ اور عابد بھائی خیریت سے؟ شکر آپ کی دعا۔ عابد بھائی، حبیب بھائی اس لیے بلایا ہے، اپنی مسجد میں امام صاحب نہ ہیں، اس کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، انہوں نے ذکر کرا کہ بھی امام کیوں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے بلایا آپ کو۔ ہاں امام کی تو ضرورت ہے، 1 مہینہ ہو گیا بھائی۔ ہاں تو بلاؤ بھی امام ہاں امام صاحب کو تو بلانا پڑے گا۔ لیکن عام ہیں تو 10,000 روپے مانگے ہیں وہ۔ تو 10,000 روپے دو نا، صاحب 10,000 کی دیر میں 10,000 کا رکھو۔ ارے ہماری مسجد میں تو شروع سے 6,000 دیتے ہوئے باہر تک، تو 6,000 میں رکھیں گے بھی ہم ہاں تو۔ 6,000 میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں کیا دقت ہے، اپنا آرام سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے ہم 6,000 روپے دیتے آ رہے ہیں، ہاں 6,000 روپے۔ تو شروع میں جو ہے اتنی چیزیں مہنگائی جو ہے چیزوں پر نہیں تھی جی جی جتنی آج کے دور میں ہے۔ بتائیے امام صاحب کی بھی ضروریات ہیں، آپ یہ بتائیں مسجد کے اندر فنڈ تو ہے نا؟ ہاں فنڈ ہے گا، فنڈ تو کافی ہے میرے خیال سے۔ 20,000 روپے رمضان کے بچے ہوئے ہیں، امام صاحب کا حساب نہ کرا تھا تو 20,000 روپے دے دیے تھے ان کے، اور 20,000 روپے بچا لیے تھے ان کے۔ بتائیے وہ 20,000 روپے وہ بھی بچے ہوئے ہیں، اور مسجد کے اندر بھی الحمدللہ کافی فنڈ ہے جی ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ امام صاحب اچھے لاؤ یار، تنخواہ اچھی دو انہیں، کم سے کم 10-12 ہزار روپے امام صاحب کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ بھائی فنڈ جو جمع کر رکھا ہم نے تو تنخواہ کے لیے کوئی کر رکھا، نہیں، مسجد اس میں کا تمہاری تو میں پتھر نہیں، مسجد میں پتھر مسجد لگے میں گا۔ تمہاری میں ٹائلس نہیں، ممبر تمہارا بنا ہوا نہیں، محراب تمہاری بنا ہوئی نہ، اور جس پہ امام صاحب بیٹھے ہیں عابد بتاؤ بھائی ایسی ایک بات دیکھتی ہے بتاؤں اس میں۔ میں، بہت ساری ضروریات ہیں۔ پتھر لگانے سے بہتر یہ کہ اپنے امام کو بہتر بنائیے۔ نہیں آج کل یہی چل رہا ہے، ہاں۔ سنو بھائی آج مسجد کل میں تو پتھر ہونا نہیں چاہیے۔ آج کل یہی چل رہا ہے، مسجدیں سجاؤ اماموں کو ستاؤ۔ یہی ہو رہا ہے آج کل عابد مسجد بھائی ایک بات تو بتاؤ، 6,000 روپے دے رہے ہیں، 2 ٹائم کھانا بھی دے رہے ہیں، ناشتہ دے رہے ہیں، کیا چاہیے؟ مدولی صاحب یہ کوئی بات نہیں ہوئی کیسے؟ بھائی، آپ کہہ رہے ہیں 6,000 روپے دیں گے ہم، اب 6,000 روپے کا زمانہ ہے، اب ہر چیز پہ اتنی مہنگائی ہے، 6,000 روپے میں بتائیے امام صاحب اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے؟ آپ تنخواہ دیں کم سے کم 10-12 ہزار روپے امام صاحب کو، تب امام صاحب یہاں رکیں گے۔ اسی لیے آپ کی مسجد کے اندر امام صاحب نہیں رک رہے ہیں، آپ نے جو ہے 6,000 روپے جو ہے متعین کر رکھیں کہ 6,000 ہی دینے ہیں۔ میرے یہاں کرنے سے کام چل جائے گا، اور بھی ہیں ان سے ہاں مشورہ، تو بات عابد کرو بھائی ان سے، اندر بیٹھے بات پوچھو کرو۔ ان سے۔ نہیں بھائی ایسے نہیں ہو سکتا، 6,000 سے اوپر نہیں ہونے کی، چاہے متولی صاحب آپ سنو بات کو یا آپ سنو حبیب بھائی، 6,000 سے ہم فالتو نہیں دیں گے کہ یہ کوئی بات ہے 6,000 سے اوپر کو 10,000 روپے؟ بھائی آج تک ہماری مسجد میں 6,000 چلتے آئے ہیں، تو ہم کیوں بڑھانا جی ریٹ 10,000 کے؟ متولی صاحب کب تک چلے گا ایسے بتائیے؟ کب تک امام نہیں لاؤ گے بتاؤ؟ پھر کیسا کرنا اشرف بھائی، جب نمازی سارے راضی نہیں ہیں 10,000 روپے، تو کیا کر لوں گا میں اکیلا بھی، بتاؤ تم۔ دیکھو عابد بھائی، کرو گے تو تم وہ جو تمہارے من میں ہو، لیکن میری رائے تو یہ ہے اور میرا مشورہ بھی یہ ہے کہ امام کی تنخواہ 10,000 سے کم نہ ہونی چاہیے آج کے حالات میں۔ بھائی متولی صاحب، اشرف بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری رائے بھی یہی ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ 10,000 روپے سے کم نہیں ہونی چاہیے۔
हाँ भी आबिद भाई, मस्जिद में ऐसी ड्रामा रहेगा, ये मस्जिद में जो है बगैर इमाम के खाली रहेगी, ये इनकी बात तुम्हें कुछ सही लग रही है ना लग रही? भाई हमने मना कब किया? भाई हम तो कह रहे हैं कुछ 6,000 वाला इमाम जो भी मिल रहा हो तुम उसको लेकर के आ जाओ। मैं रोज़ाना तकरीबन फ़ोन कर रहा हूँ 5-6 इमामों को, लेकिन 6,000 सुनकर तो फ़ोन काट देते हैं। ये ज़माना 6,000 का नहीं है। ये कहते हैं भाई कोई हिसाब भी तो हो, बताओ। आबिद भाई मेरी बात हुई थी एक इमाम साहब से, मन के हमारे यहाँ 6,000 मिल जाएंगे, इमामत कर लो, लेकिन मना कर दिया उन्होंने कि 10,000 से कम इमाम हम नहीं आने के इमामत करने के। भाई मेरी सुनो बात, अगर 10,000 दोगे इमाम साहब को, 10,000 का इमाम लेकर के आओगे तो भैया सारे काम करने पड़ेंगे, तुम्हारे अजान भी देनी पड़ेगी, पानी भी भरना पड़ेगा, बच्चे भी दोनों टाइम पढ़ाने पड़ेंगे। ये सारी बातें उनसे मंजूर करा लियो। जब 10,000 रुपये भी देंगे तो कुछ तो काम करवाएंगे नहीं करवाएंगे? जी जी। अब बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? तो आप इमाम नहीं ला रहे, इसका मतलब नौकर ला रहे हैं आप? नहीं नहीं नौकर क्यों, तुम तो यार हबीब भाई ऐसी बातें कर अरे रहे हो। ऐसी क्या बात है भाई, ये कोई बात है? ये ऐसी बातें शराइत करो। लगा रहे हैं आप ना, ये करना भी वो काम भी करना पड़ेगा, नहीं, ये हर करना जगह पड़ेगा। होता है तो? नहीं होता है, वो तो खुद करेंगे। इमाम साहब अजान भी पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ाते ही हैं। भाई पढ़ते ही हैं इमाम साहब अजान, तो अगर कोई आ गया तो अलग बात है ना, इमाम खुद ही पढ़ते हैं इमाम हाँ, तो। चाहे खुद सफाई करें, बच्चों से करवाएं, बात एक है। बहरहाल मस्जिद को साफ रखते हैं, ऐसा नहीं है। और बच्चों चलो को बहरहाल माशाल्लाह पढ़ाती हैं सारा दोनों काम टाइम। करना चाहिए इमाम को। हाँ सारे करेंगे भाई। माशाल्लाह। हाँ, लेकिन ये मत कहो कि ये भी करना पड़ेगा उन्हें। कभी कभी हम भी कर दिया करेंगे मस्जिद की सफाई, ये कोई बात है? हम बस्ती के हैं भाई, सवाब की नीयत से हम करेंगे तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा हमें। अब ये थोड़ी नहीं कि इमाम साहब के ऊपर ही जिम्मेदारी है ये। सही बात। चलो खैर, अब जो है मुतवल्ली साहब, आप इमाम साहब को बुलाएं, 10,000 रुपये तनख्वाह दें उन्हें। तनख्वाह दें आप। तो हाँ भाई आबिद भाई, अब मैं कह दूँ कोई इमाम साहब का फ़ोन आवे, मैं करूँ किसी को बुला लो 10,000 में। चलो जब ऐसी बात है तो भाई 10,000 वाली बुला लो। हाँ भाई देखो, इमाम साहब की भी ज़रूरियात है यार, ये महंगाई का ज़माना है। अब बताएं 6,000 रुपये में, बताइए यार क्या नाम है, 200 रुपये रोज़ाना के पड़ रहे हैं। अब 200 रुपये में तो जो है घर का जो है रोज़ाना का खर्चा होता है। चलो चलो खैर कोई बात नहीं। तो ठीक अच्छा है। हाँ, तुम जो कह रहे थे वो 10,000 रुपये वाला इमाम, तो अगर तुमने फ़ोन कर दिया वो आ जाएंगे। उनसे बात कर लो, ठीक है इंशाल्लाह फ़ोन कर देंगे उन्हें। ठीक है। बुला लो यार, पूरा महीना ही हो गया। अब यार मुझे भी थोड़ी जल्दी हो रही है, मुझे जाना है। हाँ तो ठीक है, तुम चले चले जाओ जाओ। फिर, कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अस्सलाम। चलो तुम फ़ोन कर दियो अपना। ठीक है इंशाल्लाह बुला लेंगे। तो मुतवल्ली साहब आप फ़ोन कर दो उन्हें। हाँ मैं ठीक अच्छा, है, ये कर बुलवा लो देंगे, तुम इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़वा दो। बुलवा लो आप उन्हें। ठीक है इंशाल्लाह आज बुलवा लेते हैं। और पता भी चल जाएगा कि इमाम साहब कैसी क़िरात करते हैं, कैसी आवाज़ है इमाम साहब की। तो मगरिब की नमाज में बुलवा देंगे। हाँ मगरिब नमाज बोलो। मगरिब की नमाज़ पढ़वा दो। ठीक है, ठीक। ठीक ठीक है तो फिर और क्या। ठीक ठीक है हबीब भाई।